دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو کمیونیکیشن ہے نا، یہ ایک لفظ سے نکلا ہے، اس لفظ کا اصل ہے کمیون. کمیون آپ نے سنا ہوگا لفظ، اور یہ کمیونزم بھی اس سے نکلا ہے، کمیون، جس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا، اکٹھا ہونا. تو کمیونیکیشن کا مطلب ایکچولی اکٹھا ہونے سے یہ لفظ نکلا ہے. کمیونیکیشن کا یہ مطلب ہے. جب ہم اکٹھا کرتے ہیں کسی چیز کو تو ایکچولی اس کو شیئر کرتے ہیں. کمیونیکیشن میں بھی ہم شیئر، کمیون کا مطلب بھی ٹو شیئر ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا، کمیونزم کا بھی یہی پورا سسٹم تھا کہ سارے وسائل کو شیئر کیا جائے. تو ہمارے ذہن میں کمیونیکیشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی بات دوسرے کو کیسے بتا دوں، اس کو میں کیسے یہ بات سمجھا دوں، اس کو میں کیسے قائل کر دوں، کیسے میں اس کو چپ کرا دوں، کیسے میں اس کی دلیل کو رد کر دوں، کیسے میں اس کو ثابت کر دوں کہ مجھے تم سے زیادہ پتہ ہے، کیسے میں اس کو بتا دوں کہ تم غلط کہہ رہے ہو، میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. تو ہمارے خیال میں اچھا کمیونیکیٹر وہ ہے جو بڑا اچھا پبلک سپیکر ہے، جس کو لینگویج بہت اچھی آتی ہے، جو انگریزی بڑی اچھی بول لیتا ہے، جو محاورے بیچ میں مذاق کر لیتا ہے، وٹ کر لیتا ہے، اگلے کو چپ کرا دیتا ہے، تو وہ اچھا کمیونیکیٹر ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جب آپ کمیونیکیشن کا پورا لٹریچر پڑھتے ہیں اور اس کو خود بھی ایک پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو کمیونیکیشن کا ان ساری چیزوں سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، بہت ہی تھوڑا تعلق ہے. کمیونیکیشن کا مطلب دوسرے کو اپنی بات بتانے اور سمجھانے سے زیادہ دوسرے کی بات کو سمجھنا ہے. جب ہم دوسرے کی بات کو سمجھنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ کمیونیکیشن کا ایک لنک ڈیولپ ہو گیا. یہ سب سے پہلے اپنے مائنڈ سیٹ میں چینج کرنا چاہیے. دو بندے جب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی بات سمجھ میں آ جائے. لہٰذا میں اچھا کمیونیکیٹر اگر ہوں تو اس کا آؤٹ کم یہ ہوگا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے میں اچھا کمیونیکیٹر ہوں، مجھے آپ کی بات کو میں سمجھنے کے قابل ہو گیا ہوں. یہ اس کا دوسرا اسپیکٹ ہے کہ پھر میں اپنی بات آپ کو سمجھا سکا ہوں کہ نہیں سمجھا سکا. پہلی بات تو یہ رکھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف ہم ہی کمیونیکیٹ نہیں کرتے، دنیا کے جتنے اور زیرو ہیں سب کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ایون درخت بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں اپنے کسی اس میں، اور یعنی کانٹیکسٹ کے اندر. اور جانور تو کمیونیکیٹ کرتے ہی ہیں. کبھی آپ دیکھیں کیسے مرغی اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہے، اور بلی جو ہے اپنے اسپاؤس کے ساتھ اور اپنے ان سب لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ، اپنی پوری کمیونٹی کے ساتھ، اور کبھی انسانوں کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہے. لیکن انسان کے پاس کمیونیکیشن کے لیے ایک ٹول ہے جو کہ باقی جانوروں کے پاس ٹول نہیں ہے. جانوروں کے پاس جو ٹول ہے وہ ہے وائس، باقی اور چیزیں بھی ہیں لیکن وائس. لیکن انسانوں کے پاس وائس کے بعد ایک دوسرا بڑا اسٹرانگ ٹول ہے، یوز آف وائس ٹو کنورٹ انٹو اے لینگویج. زبان، لینگویج بہت بڑا ٹول. اچھا، ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ٹول انسان کو اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے بہتر کمیونیکیٹ کرے. لیکن آپ کو یہ بات سن کے حیرانی ہوگی کہ یہ ٹول موسٹ آف دا ٹائم اپنے معافی ضمیر کو بیان کرنے سے زیادہ معافی ضمیر کو چھپانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس ٹول کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ آدمی اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ جو دل میں ہے وہ دوسرے کو بتانے پہ قادر ہو جائے، بلکہ یہ ہو گیا ہے کہ اس کے اندر یہ ایبلٹی آ گئی ہے کہ جو اس کے دل میں ہے اس کو چھپا سکے. جس طریقے سے آپ دیکھیے ایک بلی جو ہے، اگر اس کو غصہ آئے گا تو اس کے پاس کوئی لفظ نہیں ہے جس سے یہ کہہ سکے کہ میں تو آپ سے بہت پیار کرتی ہوں. ویسے نہیں کہہ سکتی، اس لیے کہ اس کے جتنے بھی اس کے پاس وسائل ہیں اس کے ذریعے وہ اپنے غصے کا ہی اظہار کرے گی. اور اگر وہ آپ سے پیار کرتی ہے تو وہ اپنے تمام وسائل کو استعمال کر کے اب اس کا اظہار کر دے گی کہ وہ آپ اس کو اچھے لگتے ہیں، پیار کرتے ہیں. لیکن انسان کے پاس ایک وسیلہ موجود ہے جس کے ذریعے سے دل میں انتہائی غیظ، انتہائی غصہ، انتہائی نفرت کے باوجود وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ عزیز تو مجھے دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. ایسا کہہ سکتا ہے. اور اس وقت جب اس کو اپنا بیٹا جو ہے وہ بہت پیارا ہے، اس کے باوجود اس کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، میں تمہارا جو ہے نا تمہارے زبان پہ کوئلہ رکھ دوں گا اگر تم نے ایسا کیا، حالانکہ وہ دل میں بہت محبت کر رہا ہوتا ہے. تو جو اس کے دل میں اس کے اپوزٹ کہہ سکتا ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم اپنی لینگویج کو کیسے استعمال کرتے ہیں. دیکھیے، لینگویج کی فیکلٹی ہمیں ہونے کا مطلب یہ تھا
کہ ہم اپنے معافی ضمیر کو صحیح بیان کر سکیں، لیکن لینگویج کی صحیح نہ استعمال کر کے ہم اس کے ذریعے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر اپنے معافی ضمیر کو اپوزٹ ایکچولی بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بڑی زبردست فلسافیکل بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ کس طریقے سے، جو میں نے آپ کہا تھا ایم جو کمیونیکیشن کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کی بات کو سمجھ سکیں اور ہم کسی کامن نتیجے پر پہنچ سکیں اور اپنی بات دوسروں کو سمجھا سکیں۔ اس سلسلے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمیں ٹول دیا گیا ہے وہ زبان ہے، لینگویج ہے، لیکن لینگویج کے استعمال کے سلسلے میں گائیڈ لائن یہ نہیں ہے کہ لینگویج کیسے استعمال کی جائے، گائیڈ لائن یہ ہے کہ لینگویج کہاں نہ استعمال کی جائے، یہ ہے گائیڈ لائن۔ لہٰذا جو سب سے اہم ٹول کمیونیکیشن کا ہے وہ ایکچولی بولنا نہیں ہے بلکہ وہ سننا ہے۔ لسننگ از دی پرائم ٹول آف کمیونیکیشن۔ اچھا، اب میں آئی ہوپ کہ میں آپ سب لوگ میرے ساتھ ہیں اور بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جب بھی ہم ایک اچھی کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں، اور جو شخص اچھی کمیونیکیشن کرنا چاہتا ہے اس کے اندر بولنے سے زیادہ سننے کی سکل ہونی چاہیے۔ میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ بولنے کی سکل حاصل کرنا نسبتاً آسان ہے، سننے کی سکل حاصل کرنا نسبتاً بہت مشکل ہے، کیونکہ سننے کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ صرف یہ نہیں ہے، چپ کر جانا نہیں ہے، صرف چپ کر جانا نہیں ہے، سننے کے لیے بنیادی شرط اندر سے سائلنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ ان دونوں باتوں میں بڑی فرق ہے، نہ بولنا اور چپ ہو جانا یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ وہ اسی طرح سے میرا ایک شعر ہے کہ سانس لیتا ہوا ہر شخص نہیں ہے زندہ، جاگنے والے کو بیدار نہ سمجھا جائے۔ تو جو آدمی بول نہیں رہا نا تو یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ چپ ہے، جو بول نہیں رہا ہو سکتا ہے کہ وہ اندر سے بہت زیادہ شور اس کے اندر ہو رہا ہو۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سننے کے لیے سائلنٹ ہونا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے چپ ہونا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اندر سے تیار ہونا ہے، بالکل اس کے اندر کے اپنے خیالات بند ہونے بہت ضروری ہیں۔ دیکھیں نا، آپ اور میں سامنے بیٹھے ہیں، فرض کریں آپ کے دماغ سے ایک الیکٹرک ایک چیز سگنل میرے دماغ میں آ رہے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا کمیونیکیشن کے دوران، اور اگر میرے دماغ میں اپنا شور ہو رہا ہوگا تو وہ سگنل آ ہی نہیں سکیں گے۔ تو جو آدمی بھی اچھا کمیونیکیٹر بننا چاہتا ہے نا، وہ آج سے یہ پریکٹس کرے کہ وہ سائلنٹ ہونا سیکھے، جب دوسرا بات کر رہا ہے بالکل یکسو ہو کے، چپ ہو کے اس کو سنے، اور سنے سمجھنے کی نیت سے اس کو سنے۔ کہتے ہیں جو اچھے کمیونیکیٹر ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی بات کو شروع نہیں کرتے، البتہ وہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ شروع کوئی اور کرتا ہے، ختم وہ کرتے ہیں، اس لیے کہ اچھا کمیونیکیٹر سب سے پہلے اگلے کا پورا ڈیٹا لے لیتا ہے، اگلے سے پوری کی پوری انفارمیشن لے لیتا ہے، پوری طریقے سے معاملات کو سمجھ لیتا ہے۔ اس کے لیے سائلنٹ ہونا ضروری ہے۔ میں دوبارہ سے اس الگوریدم کو یعنی اس ترتیب کو عرض کرتا ہوں۔ اچھی کمیونیکیشن کا مطلب سمجھنا ہے، اچھی کمیونیکیشن کا مطلب سمجھانا نہیں ہے صرف۔ نمبر 2، اچھی کمیونیکیشن کے لیے مین ٹول بولنا نہیں ہے، مین ٹول سننا ہے، اور ہم سننا سب سے مشکل کام ہے۔ اور ایکٹیولی سائلنٹ ہونے کے لیے، ایک ہوتا ہے نا سائلنٹ ہونا، ایک ہوتا ہے ایکٹیولی سائلنٹ ہونا۔ سائلنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آواز منہ سے نہیں نکال رہے، چپ ہیں، لیکن ایکٹیولی سائلنٹ ہونے کا مطلب ہے کہ نہ صرف آپ منہ سے آواز نہیں نکال رہے بلکہ آپ ریسیپٹیو ہیں اور اگلے کی بات کو سمجھنے، اندر آنے دے رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی آپ جینوئنلی خاموش ہیں۔ اب اگلا بڑی ذرا تھوڑی توجہ سے سنیے گا، ہم اکثر خاموش نہیں رہ سکتے، سائلنٹ نہیں رہ سکتے۔ آپ کبھی نوٹ کیجئے گا جب دو لوگوں کے درمیان نارمل نہیں، ہاٹ گفتگو ہو رہی ہو، لڑائی یا جھگڑے کی گفتگو ہو رہی ہو، یا ڈفرنس آف اوپینین ہو رہا ہو، کیونکہ کمیونیکیشن کے ٹیسٹ تو اسی وقت ہوگا نا کہ جب آپ اس بندے سے گفتگو کریں گے جس کے ساتھ آپ کی کچھ تعلقات سٹرین ہیں اور آپ کچھ باتوں میں آپ کا جو ہے نظریہ اور ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ جب اس طرح کی کوئی بھی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو آپ دیکھیے کہ وہ گفتگو کبھی بھی ڈائیلاگ نہیں ہوتی، وہ گفتگو ہمیشہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ دو بندے چیخ چیخ کے باتیں کر رہے ہیں، مگر وہ ڈائیلاگ نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی آدمی چپ نہیں ہوتا۔ چپ کا مطلب ہے اندر سے ایک آدمی جب بول رہا ہے، دوسرا آدمی صرف انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ جب اس کی گفتگو میں ایک وقفہ آئے تو میں اپنی بات وہیں سے شروع کروں جہاں میں نے پہلے ختم کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہمیں واقعی کمیونیکیشن سکلز کو یوز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، استعمال کرنے کی، تو ہم اس وقت سائلنٹ نہیں ہوتے، ہم اندر سے بول رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ ہم بول رہے ہوتے ہیں تو ہم بنیادی طور پر اگلے بندے کی بات کی صرف دلیل سوچ رہے ہوتے ہیں
کہ اس کی بات کا میں جواب کیا دوں. ہم اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے, رائٹ. اس کے لیے اچھا, اب اگلا میں نے بہت غور کیا اس بات پر کہ ہم چپ کیوں نہیں ہوتے. تو میں نے کافی غور کیا, کچھ لٹریچر بھی سرچ کی, کچھ میں نے لیکچرز بھی لوگوں کے سنے جو کمیونیکیشن سکلز کے ماہر تھے. تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسانوں کے رویے دو طرح کے ہوتے ہیں, اور یہ میں نے کسی اور کنٹیکسٹ میں بات کی بھی ہے. وہ کچھ لوگوں کے رویہ ہوتا ہے جسے ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں ارننگ رویہ, اور کچھ لوگوں کا ہوتا ہے لرننگ رویہ. یہ دو رویے ہیں. وہ تمام لوگ جن کا ارننگ رویہ ہوتا ہے نا, وہ تمام چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی فائدہ, چاہے وہ فزیکل فائدہ ہو, چاہے وہ ایموشنل فائدہ ہو, چاہے وہ انٹلیکچوئل فائدہ ہو, وہ فائدہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جن کا لرننگ رویہ ہوتا ہے وہ ہر چیز میں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ ہر وقت یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے میری گروتھ ہو, کیسے مجھے نئی چیز پتہ لگے. جب ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ جن کا ارننگ رویہ ہوتا ہے, وہ ارننگ رویے والے ہمیشہ پروٹیکٹیو فیز کے اندر ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ اپنی ایگو کو, اپنی بات کو, اپنی عزت کو, اپنی بے عزتی کو, اپنی پیسوں کو, اپنی چیزوں کو, ان چیزوں کو بچانے کے فکر میں ہوتے ہیں. لہٰذا وہ خاموش نہیں رہ سکتے, اندر سے چپ نہیں رہ سکتے, کیونکہ چپ رہنے کے لیے لرننگ ایٹیچیوڈ چاہیے. لہٰذا وہ بندہ جس کا رویہ لرننگ ہو, جو اس گفتگو سے بھی سیکھنا چاہ رہا ہو. فرض کریں اپنے بیٹے کو بھی کسی بات پر اس کی سرزنش کر رہا ہے یا کر رہی ہے, تو اس سارے ایٹیچیوڈ میں بھی اگر اس کا لرننگ رویہ ہوگا تو وہ اس گفتگو میں یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ آخر اس کے بیٹے کے ہر دفعہ نمبر کیوں کم آتے ہیں, اس کے پیچھے کیا فیکٹر ہے. اگر اس کی اسپاؤس کے ساتھ لڑائی ہوگی تو وہ یہ جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ جب میں گھر میں آتا ہوں تو یہ رس کے بیٹھ جاتی ہے ایک طرف. میں اس کو سمجھنے کی کوشش تو کروں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن جس کا ارننگ رویہ ہوگا وہ سرزنش کے پوزیشن میں ہوگا, وہ ڈانٹنے کی پوزیشن میں ہوگا, وہ نقص نکالنے کی پوزیشن میں ہوگا. وہ یہ دیکھے گا کہ میں غلطی کون سی اس میں سے نکالوں, تو اس پوزیشن کے اندر ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے دوبارہ سے میں بتاؤں, اچھی کمیونیکیشن کا مطلب ہے شیئر کرنا. اچھی کمیونیکیشن کے لیے جو کی پوائنٹ ہے وہ سمجھنا نہیں ہے, سمجھانا نہیں ہے, سمجھنا ہے. سمجھنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ ایکچولی بولنا نہیں ہے بلکہ سننا ہے, اور سننا تب ممکن ہوتا ہے جب ہمارا رویہ لرننگ رویہ ہو. اگر ہمارا رویہ, ہم کسی بھی انکاؤنٹر میں, کسی بھی گفتگو کے اندر اس لیے پڑے ہوں کہ میں اس میں سے کچھ سیکھوں گا, مجھے کچھ سمجھ میں آئے گی, اس معاملے کے بارے میں مجھے پتہ ہوگا, تو پھر ہماری کمیونیکیشن بہت ہی اسٹرانگ اور زبردست ہوگی. اور آگے میں جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ ٹیکنیکس, جیسے آپ نے کہی تھی, کچھ ٹیکنیکس بھی بتاتا ہوں. پھر اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری کمیونیکیشن بہت زبردست ہے, کس بات کو ہم کہیں گے کہ میری کمیونیکیشن بہت زبردست تھی. اچھا, اس سلسلے میں اس آخری بات سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے لسننگ کے لیے ہمیں سائلنٹ ہونا پڑتا ہے, اور سائلنٹ ہونے کے لیے ہمیں ہمارا لرننگ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. لرننگ ایٹیچیوڈ کیسے ڈیولپ ہوگا, اس کے لیے 2-3 بڑے کی پوائنٹس ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم آرگومنٹیٹو نہ ہوں. یہ اپنے اوپر فرض نہ بنا لیں کہ اس کی دلیل کو میں نے جواب دینا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ گفتگو کے اندر تمام باتوں میں دلیل دے کر اس کو جھوٹا ثابت کیا جائے, اور یہ ثابت کیا جائے کہ تم غلط ہو اور میں صحیح ہوں. ایک تو یعنی آرگومنٹیٹو ہونا, یہ بات میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ گفتگو کے دوران اگر آپ نے آرگومنٹ جیت لی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے ریلیشن لوز کر دیا ہے. وننگ این آرگومنٹ مین لوزنگ اے ریلیشن شپ. بہت دفعہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو بتانا چاہتے ہیں, ہم اس کو بتائیں, لیکن اس کو آرگومنٹیٹو طریقے سے بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگلے کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بریک کر دیا ہے. ایک بات. دوسرا, ہمیں کمیونیکیشن کے دوران کبھی بھی ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. ججمنٹل کا مطلب یہ ہے پہلے سے ہی دوسرے بندے کے بارے میں فیصلہ نہ کیا ہو. جیسے فرض کریں ایک اسپاؤس کے ساتھ آپ کی مذاکرات ہو رہے ہیں کسی بات کے اوپر, پہلے ہی آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ تو ضدی ہے. آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو پہلے ہی آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس کا تو پڑھنے میں دل ہی نہیں لگتا. آپ نے اپنے کولیگز کے ساتھ فیصلہ کیا ہو تو پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ تو میرے خلاف ہے. ججمنٹل نہیں ہونا. ایک چیز آرگومنٹیٹو نہیں ہونا اور ایک ججمنٹل نہیں ہونا. اگر ہم آرگومنٹیٹو ہوں گے اور ججمنٹل ہوں گے
تو ہو سکتا ہے آپ اگلے بندے کو چپ کرا دیں اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، یا اپنے نالج کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، یا اپنی آواز کے طاقت کی وجہ سے، اونچا بولنے کی وجہ سے، یا آپ کی اتھارٹیٹیو ایک پرسنالٹی کی وجہ سے اگلے کو چپ کرا دیں. لیکن ایک تو وہ آپ کا قائل نہیں ہوگا، دوسرا آپ کا ریلیشن شپ اس کے ساتھ بالکل تباہ ہو جائے گا. اچھا، یہ باتیں ہو گئیں کہ کیسے لرننگ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. اب تھوڑی سی باتیں کچھ سکلز، فکروں کے سکلز. ایک تو بات یہ ہے کہ ہم سب کی جو کمیونیکیشن کے دوران صرف فکرے سے زیادہ جو ہے وہ ہماری باڈی لینگویج جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے. کاش یہ ہمارا لائیو سیشن ہوتا تو میں آپ کو نا کچھ پوسچرز بتاتا کہ اگر فرض کریں آپ کسی سے گفتگو کرتے ہوئے پیچھے ٹیک لگا کر اور ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے کر کے، تو یہ امپریشن یہ دیتا ہے کہ آپ نان انٹرسٹڈ ہیں اس کی طرف. اسی طرح ٹانگوں پہ رکھ کے، پتہ نہیں آپ کو نظر تو نہیں آ رہا ہوگا، ٹانگیں پہ رکھ کے اس طرح کر کے آپ بیٹھے ہیں کلوز، یعنی اس میں بیٹھے ہیں، تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اوپن، آپ نا کھل کے اس کے سامنے نہیں آ رہے. تو بیسٹ پوسچر کمیونیکیشن کا یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہو وہ آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہو بلکہ سائڈ پر بیٹھا ہو، آپ اکراس بیٹھے ہوں. کیونکہ جب آپ آمنے سامنے بیٹھتے ہیں تو یہ زیادہ اتھارٹیٹیو قسم کا سٹانس بن جاتا ہے. مگر جو آپ کے بغل میں یوں بیٹھا ہوتا ہے تو یہ عموماً اپنے بچوں سے بھی بات کرنی ہو، اپنے جونیئر سے بات کرنی ہو، تو ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اپنی مین ٹیبل اور چیئر سے ہٹ کر سائڈ کے اوپر بیٹھیں. دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا آگے کو جھک کر جو دیکھنا جو ہے یہ کمیونیکیشن کی سکلز کو بہت زیادہ بہتر کر دیتا ہے. تیسری ایک بات کہی جاتی ہے کہ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ، یعنی کسی جو بات کرتے وقت اگر آپ فرض کریں بات میں ان سے کر رہا ہوں اور دیکھ میں ادھر رہا ہوں، ہاں بتائیں، تو اس سے پھر نا کمیونیکیشن بہت ویک ہو جاتی ہے. تو ہمیں اس کے چہرے کی طرف، یعنی اس کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہنا بہت ضروری ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جس وقت آپ گفتگو کوئی دوسرا کر رہا ہو تو اس گفتگو کے اندر انگریزی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے پرومپٹ. چھوٹے چھوٹے ہوں، ہاں، اچھا، یہ کہنے سے گفتگو بڑی پاورفل ہو جاتی ہے. ایک بندہ ایک قصہ سنا رہا ہے آپ کو، کہانی سنا رہا ہے، اچھا یہ بات ہے، اچھا، اور جس بات کو ہم تو اس کو پرومپٹ کہتے ہیں. تو گفتگو میں اگر آپ بالکل چپ کر کے بیٹھ جائیں تو اس سے بھی کمیونیکیشن ویک ہو جاتی ہے. اگر آپ چھوٹے چھوٹے پرومپٹس دیتے جائیں تو اس سے گفتگو جو ہے وہ پاورفل ہو جاتی ہے. اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات ایسی آپ کا کرنے والا جو کر رہا ہے اور آپ کو یقین نہیں آ رہا، جو کر رہا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، یا جو بات اس نے کی وہ آپ کے لیے اچنبے کا باعث تھی، یا اس بات کے بارے میں آپ شور نہیں ہیں، تو اس کے لیے ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے جسے کہتے ہیں پیرافریزنگ. کہ جو بات اس نے کہی ہے نا آپ اس کو اپنے اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ وہاں گئے تو اس بندے نے آپ کو ڈانٹنا شروع کر دیا، یعنی اپنی طرف سے آپ کچھ نہیں کہہ رہے، اسی بات کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں. پیرافریزنگ کرنے سے اگلے بندے کو ایک موقع مل جاتا ہے کہ وہ بات کو دوبارہ کلیریفائی کر سکتا ہے، دوبارہ آپ کو وہ بات سمجھا سکتا ہے. تو جہاں تک سکلز کا تعلق ہے وہ یہی ہے کہ باڈی لینگویج کے اندر آدمی اوپن سٹانس کے اندر بیٹھے، سائڈ پر ہو کر بیٹھے، اور اس کے بعد جو ہے اپنا گفتگو کے اندر پرومپٹس دے اور چیزوں کو پیرافریز کرے، یعنی وہ چیزوں کو دوبارہ دہرائے، تو اس سے سمجھ آنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اچھا، اب یہ کمیونیکیشن پر ایکچولی بہت لمبی چوڑی ورک شاپس ہیں، لیکن یہ بیسک پرنسپل میں نے آپ کو کمیونیکیشن کے بتا دیے ہیں. میں اینڈ میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارا کسی کے ساتھ کمیونیکیشن جو ہے نا وہ کامیاب ہے. دیکھیں، سب سے اہم بات میرے نزدیک کمیونیکیشن کے لیے جو ہے نا سب سے اہم بات وہ ہے آنیسٹی. آپ جس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں آپ اندر سے ایماندار ہیں، آپ واقعی دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپ واقعی پوری ایمانداری سے یعنی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہے، اس سے ناراض نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ نے فیصلہ نہیں کر لیا، اس کے بارے میں آپ نے آلریڈی ایک مائنڈ نہیں پہلے بنایا ہوا، پری کنسیوڈ آئیڈیاز آپ کے نہیں ہیں، پہلے سے نہیں ذہن بنایا ہوا کہ یہ تو بندہ ہی خراب ہے. ایمانداری اگر آپ کے اندر ہونا کسی کے بارے میں کمیونیکیشن میں، تو بہت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ کب پتہ لگے گا کہ ہماری کمیونیکیشن والا سیشن زبردست گزرا ہے، اس کی دو باتیں ہیں. جب بات ختم ہو تو دونوں بندے کہہ رہے ہوں کہ یار بڑا مزہ آیا، یار آج آپ کے ساتھ جو وقت گزرا ہے نا گھنٹہ، بہت مزہ آیا. اگر اینڈ میں یہ رزلٹ نکلے تو آپ سمجھیں کہ آپ کی کمیونیکیشن بہت زبردست رہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی نتیجے پر اٹھ کے نکلیں. اس گفتگو کے اینڈ میں چاہے یہ نتیجہ نکلے کہ بھئی ہم دونوں ایک دوسرے کی بات کو نہیں سمجھا سکے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم پھر دوبارہ کوشش کریں گے سمجھانے کی، چاہے اسی نتیجے پر بھی اٹھیں لیکن کسی نہ کسی نتیجے پر ہم نکلیں.
دوسرا آپ پلیز یاد رکھیے کہ کمیونیکیشن شروع کرنے سے پہلے آپ کے ذہن کے اندر اس کی ایک آئیڈیل آؤٹ کم ہوتی ہے کہ اب میں ذرا اس کو سمجھاؤں نا کہ آئندہ سے وہ ایسا بالکل نہ کرے. اس کے ذہن میں بھی ایک آئیڈیل قسم کی سچویشن ہوتی ہے. پلیز آپ یاد رکھیے کمیونیکیشن کے اینڈ میں 100% آئیڈیل سچویشن اچیو کرنا ہی کامیابی نہیں ہے. اگر اگلا بندہ 5% بھی گیو وے کر گیا ہے اور 10% بھی اپنی جگہ سے موو کر گیا ہے تو پھر بھی یہ کمیونیکیشن سکل جو ہے آپ کی کامیاب تھی اور آپ اچھے نتیجے پر. ایک آدمی اس بات ہی تیار ہو گیا ہے کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے میں انشاءاللہ اس پر غور کروں گا, چاہے اس نے اپنا رویے کو نہیں بھی بدلا, پھر بھی ہماری یہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کامیاب رہی ہے. دوسرا پلیز یاد رکھیے گا کہ کمیونیکیشن از ناٹ اے ون ٹائم جاب. کمیونیکیشن از ناٹ اے ریولوشن. یہ انقلاب نہیں ہوتا میں گل کراں گا تو آئندہ تو وہ پھر بندے کا پتر بن جائے گا. انقلاب نہیں ہوتا یہ. کمیونیکیشن ایک ایوولوشن ہوتی ہے, یہ بتدریج عمل ہوتا ہے. دس از لائک میچوریشن, ایجنگ کی طرح کا مسئلہ ہوتا ہے, جیسے ایجنگ سلو 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 سلو. تو اچھی کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا میدان حاصل کیا ہے اور اس کے بعد آپ پھر آہستہ آہستہ آگے موو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے.